جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس زمانے میں سب تاجر خلیج فارس اور بحر عرب کے راستے دور دور تک تجارت کا مال لے جاتے تھے، اور ان میں سے بہت سے انہی مشرقی ممالک میں آباد ہو گئے تھے۔ ایک دفعہ لنکا سے ایک جہاز بصرہ جا رہا تھا جس میں بہت سے قیمتی تحفے تحائف کے علاوہ یتیم بچے اور بیوہ عورتیں بھی تھیں۔ اس جہاز کو بحری ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور مسافروں کو پکڑ کر لوٹ گئے۔ جب اموی خلیفہ ولید بن عبد المالک کے گورنر حجاج بن یوسف کو یہ خبر ملی تو اس نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ڈاکوؤں کو سزا دو اور تجارتی سامان اور مسافروں کو ہمارے پاس بھیج دو۔ راجہ داہر نے جواب میں لکھا کہ میں ڈاکوؤں کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ اس پر حجاج بن یوسف نے خلیفہ سے اجازت لے کے سندھ پر حملے کا منصوبہ بنایا، جس کے لیے اپنے بھتیجے اور داماد محمد بن قاسم کو چنا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کے کمان میں 6000 فوج نے سندھ پر حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ پہنچتے ہی دیبل پر قبضہ کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو عرب بھیج دیا۔ اس کے بعد بہت سی لڑائی ہوئی اور آخر کار راجہ داہر کے 60,000 فوج، جس میں جنگی ہاتھی بھی تھے، کو شکست ہوئی، اور 20 جون 721 کو راجہ داہر مارا گیا اور سندھ پر محمد بن قاسم کی حکومت ہو گئی۔ سندھ پر حکومت ہونے کے بعد سندھ کا انتظام ایسا چلایا کہ سندھ کے ہندو محمد بن قاسم کے گن گانے لگے۔ چنانچہ بہت سے ہندو فوج میں شامل ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے ہندوؤں کو پوری آزادی دے رکھی تھی۔ حکومت کا زیادہ کام ہندوؤں کے سپرد تھا۔ محمد بن قاسم فتح کے شادیانے بجاتا جب ملتان پہنچا تو خبر ملی کہ حجاج بن یوسف انتقال کر گئے، واپس آ جاؤ۔ واپس پہنچنے پر گورنر عراق نے اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور بعد میں قتل کر دیا۔